آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حر کی شہادت کے بعد میں حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی جو ماں تھی نا، وہ محب اہل بیت تھی. وہ آقا حسین سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. اپنے بیٹے وہب کو بلایا اور کہا، بیٹا وہب تو کیا کر رہا ہے؟ جا اور حسین سے اجازت لے اور تو بھی جنگ میں چلا جا. میں جانتی ہوں تو میرا پیارا بیٹا ہے، تو میرا لاڈلا ہے، میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں. تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں. اگر تو قربان ہو جائے گا تو میرا کوئی اس دنیا میں نہیں رہے گا. تیرے جانے کے بعد میں بے سہارا ہو جاؤں گی. اور حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی شادی کو ابھی 15 دن ہوئے تھے. اللہ اللہ، نئی دلہن بھی کربلا کے اندر موجود تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی ماں کہنے لگی، اے بیٹا میں نے تجھے اس لیے پالا ہے، اے بیٹا میں نے تجھے اس لیے بڑا کیا ہے تاکہ تو حسین کے نام پر شہید ہو جائے، تاکہ تو حسین کے نام پر اپنی گردن کو کٹا دے. میں جانتی ہوں تیرے جانے کے بعد میں بے سہارا ہو جاؤں گی، تیرے مرنے کے بعد میں میرا کوئی سہارا نہیں ہوگا. لیکن اللہ اللہ، میں محب اہل بیت ہوں، میں آقا حسین سے محبت کرتی ہوں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک وہب کیا اگر 70 اولاد عطا فرمائے گا تو میں ایک ایک کر کے سب کی سب آقا حسین پر قربان کر دوں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی ماں کہنے لگی، اے میرے بیٹے، تو جانتا ہے نا کہ ماں کی فضیلت کیا ہے، تو جانتا ہے نا ماں کی عظمت کیا ہے، تو جانتا ہے نا کہ ماں کیا ہوتی ہے. آقا کا فرمان ہے، کوئی بیٹا اپنی ماں کا حق نہیں ادا کر سکتا. اللہ اللہ، تو جانتا ہے نا کہ ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اگر ماں ناراض ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اگر ماں ناراض ہے تو کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گے. کتنے بھی روزے رکھ لے، روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے. کتنے بھی حج کر لے، حج منہ پہ مار دیے جائیں گے. اور اگر ماں راضی ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کے راضی ہونے کے سبب اس کے بیٹے کو جنت عطا کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی ماں کہنے لگی، وہب تو جانتا ہے کوئی اولاد اپنے بیٹے کا حق، کوئی اولاد اپنی ماں کا حق نہیں ادا کر سکتے. اللہ اللہ، ماں کے اوپر کتنی قربانیاں پیش کر دے اولاد، مگر ماں کا حق نہیں ادا کر سکتے. لیکن وہب، آج تو حسین کے نام پر قربان ہو جا. کل میدان محشر میں میں مصطفیٰ کے سامنے کہہ دوں گی کہ وہب نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، وہب نے میرا حق ادا کر دیا. اللہ اللہ، حسین سے اتنی محبت کرتی تھی. حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کہتے ہیں، ماں آپ کیسی بات کرتی ہو، میں بھی محب اہل بیت ہوں، میں بھی حسین کا غلام ہوں، میں بھی حسین پر قربان ہونا چاہتا ہوں، میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں. 15 دن شادی کے ہوئے ہیں. جس عورت کا شوہر 15 دن کے بعد قربان ہونے جا رہا ہو، اس عورت کے دل سے پوچھوں کہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی. اللہ اللہ، حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی آتے ہیں اور کہتے ہیں، میری شریک حیات، میری مجبوری ہے، مجھے جانا پڑے گا. اب تم دوبارہ میرا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گی، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا حق نہیں ادا کر پایا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے حقوقوں کو ادا نہیں کر پایا، مجھے معاف کر دینا. جو تم چاہتی تھی وہ میں نہیں کر پایا. تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی بیوی کہنے لگے، آقا آپ کیسی بات کرتے ہو، میں بھی تو آقا حسین سے محبت کرتی ہوں. یہ تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، یہ تو میرے لیے بہت ہی حوصلے کی بات ہے کہ میرا شوہر آقا حسین کے نام پر قربان ہو جائے، میرا شوہر آقا حسین کے نام پر اپنی گردن کو کٹا دے. اس کا صلہ ہمیں کل میدان محشر میں ضرور ملے گا. حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی اپنے ماں کے پاس آتے ہیں، اپنے ماں سے کہتے ہیں، ماں اب میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی کربلا جانا چاہتا ہوں، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اور میں بھی یزیدی بھیڑیوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. اب حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی اور ان کی بیوی اور ان کی ماں آقا حسین کے پاس آ جاتے ہیں. آقا حسین کے قدموں میں حضرت وہب ابن عبداللہ
کلبی گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا حسین اپنے غلام کو اجازت دے دو، آپ کا غلام جانا چاہتا ہے، آپ کا غلام جنگ کرنا چاہتا ہے۔ آقا حسین نے جب حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی ماں کو دیکھا اور ان کی ماں کو دیکھا، ان کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، آقا حسین نے فرمایا وہب میں تم کو کیسے اجازت دے دوں، تم اپنی ماں کا سہارا ہو، اس کا بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا، تمہاری ماں کے سوا تمہارا کون ہے، اللہ اللہ میں تم کو کیسے اجازت دے دوں، ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے۔ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی ماں کہنے لگی آقا حسین مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ آپ سے پیار ہے، مجھے اپنے خاندان سے زیادہ آپ سے پیار ہے۔ اللہ اللہ، حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی ماں کہنے لگی آقا حسین میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لو اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب ماں سمجھوں گی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر حسین کے نام پر قربان ہو گیا، اور اگر آج میرے بیٹے کی قربانی اگر آج آپ قبول نہیں کریں گے تو میں اپنے آپ کو بد نصیب سمجھوں گی کہ میرا بیٹا اس قابل نہ تھا کہ جو حسین کے نام پر قربان ہو جائے، میرا بیٹا اس قابل نہ ہو سکا کہ جو میرا بیٹا حسین کے نام پر قربان ہو جائے۔ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی ماں کہنے لگی آقا حسین میرے بیٹے کو اجازت دے دو تاکہ میرا بیٹا آپ کے نام پر قربان ہو جائے۔ جب آقا حسین نے حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی بیوی کو دیکھا جن کی شادی کو ابھی 15 دن ہوئے تھے، ان سے پوچھا بتاؤ بیٹی تم کیا چاہتی ہو، کیا میں اجازت دے دوں؟ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی بیوی کہنے لگی آقا حسین اس عورت سے زیادہ کون خوش نصیب ہوگی جس کا شوہر حسین کے نام پر قربان ہو جائے، جس کا شوہر حسین کے نام پر اپنی جان دے دے، اس سے زیادہ خوش نصیب عورت کون ہوگی؟ میں تو خوش نصیب سمجھوں گی اپنے آپ کو کہ کل میدان محشر میں مجھے حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کا ساتھ ملے گا، وہ آپ کے نام پر شہید ہو جائیں گے، اس سے بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی کیا ہے؟ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کہنے لگے آقا حسین مجھے اجازت دیں، میں آپ کے نام پر شہید ہوں گا اور میں ابھی یزیدیوں کی گردنوں کو کاٹتا ہوں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے نام پر جان دے سکتا ہوں کیونکہ مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، مجھے سب سے زیادہ آپ سے پیار ہے۔ اللہ اللہ، جب آقا حسین نے حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی اس بہادری کو دیکھا، حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کے اس جذبے کو دیکھا، آقا حسین نے اجازت دے دی۔ اب حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، آقا حسین کے قدموں کو چوم کر اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ میدان میں آنے کے بعد میں ابن سعد سے کہا اے ابن سعد کان کھول کر سن لے، دیکھ کون آیا ہے، وہب ابن عبداللہ آیا ہے، اور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے شرم و غیرت نہیں آ رہی ہے؟ تو نے نبی کے نواسوں پر پانی بند کر دیا ہے جو حوض کوثر کے مالک ہیں، ارے گدھے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے نبی کے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا ہے، تو ان پر ظلم کر رہا ہے۔ مت بھول آقا حسین نبی کے نواسے ہیں، آقا حسین علی کے بیٹے ہیں، آقا حسین فاطمہ کی اولاد ہے۔ اللہ اللہ، کل تجھے میدان محشر میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آقا حسین جنت کے مالک ہیں، آقا حسین کے بابا جنت کے مالک ہیں۔ اللہ اللہ، حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابن سعد کو غصہ آ گیا، ابن سعد کہنے لگا یہ کون آیا ہے؟ جاؤ اس بچے کی گردن کو کاٹ کر لے کر آؤ، کیونکہ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی جوان تھے، بہت زیادہ حسین تھے۔ اللہ اللہ، ابن سعد نے کچھ یزیدیوں کو بھیجا اور حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی نے پوری بہادری کے ساتھ میں، پورے جذبے کے ساتھ میں، پورے حوصلے کے ساتھ میں اللہ اللہ وہ شہادت کے، وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا کہ کون آ گیا ہے؟ حسین کا غلام آ گیا ہے، وہب ابن عبداللہ کلبی آ گیا ہے۔ آقا وہب ابن عبداللہ کلبی نے ایک بار میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابن سعد گھبرا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو
ہو یہ اکیلے پورا ہمارا قافلے کو ختم کر دے۔ اللہ اللہ، ابن سعد نے کہا اکیلے مت جانا، ایک لشکر کو لے کر جاؤ۔ اب ابن سعد نے 40 آدمیوں کو بھیجا۔ اللہ اللہ، ان 40 آدمیوں سے اکیلا یہ نبی کا شیر، اکیلا یہ حسین کا غلام، اکیلا یہ نبی کا غلام، اکیلا یہ علی کا غلام مقابلہ کر رہا ہے۔ اکیلے حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی 40 لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی نے اپنی شجاعت کا وہ جوہر دکھایا کہ 40 یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور سب کو جہنم کی طرف ربا دبا کر دیا۔ اللہ اللہ، ابن سعد کہنے لگا یہ بہت زیادہ بہادر ہے، یہ حسین کا غلام ہے، اس سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہزاروں کا لشکر بھیجا اور کہا چاروں طرف سے وہب کو گھیر لو، چاروں طرف سے وہب ابن عبداللہ کلبی کو گھیر لو، جب ہم اس پر قابو پائیں گے۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے یزیدی لشکر آ جاتا ہے اور تیروں کی برسات ہوتی ہے، تیروں کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے اور حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کے سینے میں تیر جا جا کر لگ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، وہاں پر خیمے کے دروازے سے ماں بھی اپنے اولاد کا یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ جس شادی کو 15 دن ہوئے تھے ان کی شریک حیات بھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے۔ شریک حیات ان کی رونے لگتی ہے، ان کی بیوی رونے لگتی ہے۔ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی ماں کہنے لگی بیٹی رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا ہے اور باب ابن عبداللہ کلبی حسین کے نام پر قربان ہو گئے ہیں۔ اس سے زیادہ خوش نصیب ماں کون ہو سکتی ہے جس کا بیٹا حسین کے نام پر قربان ہو جائے۔ اللہ اللہ، آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ ہمارا بیٹا حسین کے نام پر قربان ہو گیا ہے، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اب حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی ماں چاہتی ہے اپنے بیٹے وہب کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا وہب، آج تو نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا، بیٹا تو نے اپنی ماں کی محبت کا حق ادا کر دیا، بیٹا تو نے اپنی محبت، اپنی ماں کے پیار کا حق ادا کر دیا، آج تو نے دودھ کا حق ادا کر دیا، میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بار آنکھ کھول کے حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی نے اپنی ماں کو دیکھا اور ماں کو دیکھنے کے بعد میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طریقے سے حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔